آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ایک ایسے تصور سے کرتے ہیں جو بظاہر تو بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن جب اس پر ذرا گہرائی سے غور کیا جائے تو زاویہ نظر ہی یکسر بدل جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج زیر بحث محمد فاروق راشد کی ایک نہایت دلچسپ تحریر ہے جس کا عنوان ہے درخت کی زندگی سے اسباق۔ اور اس گفتگو کا بنیادی مقصد مطلب یہ کوئی نباتاتی سائنس کی کلاس لینا نہیں ہے، بلکہ ہم کوئی بایولوجی نہیں پڑھنے والے آج۔ جی بالکل، بلکہ ایک ایسا تجربہ کرنا ہے جس کی طرف ہم عام طور پر دھیان نہیں دیتے۔ ذرا تصور کیا جائے کہ اگر انسان محض چند لمحوں کے لیے خود کو ایک درخت کی جگہ رکھ کر دیکھیں تو دنیا کیسی نظر آئے گی؟ بالکل، دنیا کیسی نظر آئے گی؟ یہ ایک ایسا وجود ہے جو صدیوں سے ہمارے ارد گرد موجود ہے، خاموش کھڑا ہے، نہ کبھی بولتا ہے، نہ کسی سہولت کی کمی کی شکایت کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی مطالبہ سامنے رکھتا ہے۔ بس ایک ہی جگہ کھڑا ہو کر مسلسل ایک ہی کام کر رہا ہے، اور وہ ہے دینا۔ یہ جو خاموشی سے مسلسل دینے کا عمل ہے نا، یہ دراصل اس پوری تحریر کا مرکزی خیال ہے۔ صحیح۔ جب اس مواد کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ یہ تحریر محض پتوں، شاخوں یا وہ جو ہم پڑھتے تھے فوٹوسنتھسس اس کے بارے میں نہیں ہے۔ تو پھر اصل پیغام کیا ہے؟ یہ زندگی کی اس بنیادی حقیقت کی جانب اشارہ کرتی ہے جسے ہم جدید دنیا کی اس اندھی دوڑ میں اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی آج کے دور کا جو کامیابی کا معیار ہے۔ بالکل، آج کے دور میں کامیابی اس بات پر طے ہوتی ہے کہ کوئی کتنا کچھ سمیٹ سکتا ہے، کتنا کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن درخت کا ماڈل بالکل اس کے الٹ ہے۔ وہ تو صرف دے رہا ہوتا ہے۔ جی، وہ یہ سکھاتا ہے کہ اصل عظمت دنیا سے لینے میں نہیں بلکہ اس دنیا کو دینے میں ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو انسانی نفسیات کے عام رجحانات سے بالکل مختلف ہے۔ اور اس فلسفے کی شروعات بھی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر بیج کے اس ابتدائی سفر کو دیکھا جائے جس کا ذکر تحریر میں کیا گیا ہے تو وہ بہت کٹھن معلوم ہوتا ہے۔ بہت کٹھن، ایک ننھا سا بیج جسے مٹی کی گہرائیوں میں بالکل اندھیرے میں دبا دیا جاتا ہے۔ وہاں نہ تو روشنی کا کوئی گزر ہے، نہ ہی کھلی ہوا موجود ہے۔ چاروں طرف صرف گھپ اندھیرا ہے اور مٹی کا ایک بھاری بوجھ۔ اور انسان سوچے کہ ایسی حالت میں تو کوئی بھی دم گھٹ کر ختم ہو جائے۔ ہاں نا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ بیج اس گھٹن اور اندھیرے کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا۔ بالکل نہیں ڈالتا، وہ وہیں سے اپنے وجود کی جنگ شروع کر دیتا ہے۔ اس اندھیرے کی جدوجہد کو اگر ہم انسانی نفسیات اور ارتقاء کے پہلو سے دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی گہری تمثیل بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، بیج اس تاریکی میں مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ دراصل اس خاموشی اور تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ زمین کی سطح سے اوپر جو کچھ بھی ہونا ہے، اس سے پہلے وہ زمین کے اندر اپنی بنیادیں بناتا ہے۔ بالکل، وہ اپنی جڑیں پھیلاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ دنیا کی نظر تو اس وقت پڑتی ہے جب ایک ہری کوپل زمین کا سینہ چیر کر باہر آتی ہے۔ ہاں، لوگ تو بس اس کوپل کو دیکھتے ہیں۔ جی، لیکن اس کوپل کے وجود میں آنے سے پہلے جو اندیکھی، خاموش اور طویل محنت اس مٹی کے اندر ہوئی ہے نا، وہی اصل کام ہے۔ یہاں ایک اور بات جو سائنس ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ایک درخت کی جڑوں کا نظام زمین کے اوپر موجود اس کی شاخوں اور پتوں سے کئی زیادہ وسیع اور گہرا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ مطلب جتنا وہ باہر سے نظر آتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ خاموش محنت کوئی عارضی مرحلہ نہیں ہے بلکہ اس کی بقا کی اصل وجہ ہی وہی ہے۔ اور یہی نقطہ انسانی زندگی پر بھی پوری طرح لاگو ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر وہ شخصیت جو ہمیں بہت مضبوط نظر آتی ہے، یہ ہر وہ کامیابی جو بہت شاندار معلوم ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی تو اندھیرے کا سفر ہوتا ہے نا۔ بالکل اس کی شروعات بالکل اسی طرح کی اندیکھی محنت سے ہوتی ہے۔ وہ مسلسل جد و جہد، وہ ذہنی اور جسمانی مشقت جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، وہی انسان کی اصل بنیاد بناتی ہے۔ جب انسان تنہائی میں اپنی خامیوں پر کام کر رہا ہوتا ہے، جی، تنہائی میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے تو وہ دراصل اس بیج کی طرح اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کوئی تالیاں بجانے والا نہیں ہوتا، کوئی داد دینے والا نہیں ہوتا،
یہ بات واقعی ہمیں اس سوچ پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اکثر صرف کامیابی کی چمک دمک کو سراہتے ہیں، اس کے پیچھے چھپے اس اندھیرے کے سفر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ سچ کہا آپ نے۔ لیکن جب یہ بیج ایک تناور درخت بن جاتا ہے تو پھر اس کا کردار مزید حیران کن ہو جاتا ہے۔ تحریر کے سائنسی اور ماحولیاتی پہلو پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ درخت محض ایک خاموش تماشائی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ ایک انتہائی فعال اور پیچیدہ ماحولیاتی محافظ ہے۔ یہ ایک ایسا خاموش انجن ہے جو دن رات چل رہا ہے۔ فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی نقصان دہ گیس کو مسلسل اپنے اندر کھینچ رہا ہے اور اس کے بدلے میں آکسیجن خارج کر رہا ہے۔ اور اس عمل کی وسعت اور اس کے اثرات واقعی حیران کن ہیں۔ اس کی اہمیت کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا گرین ہاؤس ایفیکٹ کی سائنس کو دیکھنا ہوگا۔ جی، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیسیں فضا میں ایک خاص حد سے بڑھ جاتی ہیں تو سورج کی حرارت کو زمین کے ماحول میں قید کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یعنی وہ حرارت واپس خلا میں نہیں جا پاتی؟ بالکل، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے زمین کے گرد ایک گرم کمبل لپیٹ دیا ہو۔ ایک ایسا کمبل جس سے گھٹن ہونے لگے؟ ہاں، اگر درخت اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو مسلسل جذب نہ کر رہے ہوں تو زمین کا درجہ حرارت اتنی تیزی سے بڑھے گا کہ یہ سیارہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ تو گویا یہ خاموش درخت ہی ہیں جو اس گرین ہاؤس ایفیکٹ کے اثرات کو کم کرتے ہیں اور زمین کے درجہ حرارت کو متوازن رکھتے ہیں؟ جی، اور یہاں یہ سوچ کر تھوڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور شاید تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ انسان ذرا سی گرمی بڑھنے پر یا اگر چند گھنٹوں کے لیے اے سی بند ہو جائے تو کیسا بے حال ہو جاتا ہے۔ بالکل برا حال ہو جاتا ہے ہمارا۔ اور دوسری طرف یہ درخت ہیں جو دہائیوں سے صدیوں سے چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہیں، بغیر کسی شکایت کے زمین کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اور صرف زمین ہی نہیں، تحریر اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ یہ آسمان کی طرف بھی ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ بالکل کر رہے ہیں۔ اوزون لیئر کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے وہ اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ ذرا اوزون لیئر والے پہلو کو بھی سمجھائیں۔ اس کڑی کو ملانا بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اوزون لیئر دراصل زمین کے گرد ایک غلاف کی طرح کام کرتی ہے جس کا بنیادی مقصد سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ اور جب فضا میں آلودگی بڑھتی ہے تو وہ زہریلی گیسیں اس غلاف کو نقصان پہنچاتی ہیں جس کی وجہ سے اس میں شگاف پڑنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، جسے ہم اوزون ہول بھی کہتے ہیں۔ بالکل۔ اگر یہ شعاعیں براہ راست زمین تک پہنچنا شروع کر دیں تو جلدی امراض اور ماحولیاتی تباہی کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ تو درخت جب فضا کو صاف کرتے ہیں اور ان زہریلی گیسوں کو کم کرتے ہیں تو وہ بالواسطہ طور پر اس اوزون لیئر کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یعنی درخت صرف ایک پودا نہیں ہے بلکہ وہ بے وقت ایک کیمیکل فلٹر بھی ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان موجود ایک ڈھال بھی ہے۔ زبردست۔ اس سارے سائنسی کمال کو دیکھ کر ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ اگر سائنس سے ہٹ کر اس کے فلسفیانہ پہلو کی طرف آئیں، جہاں تحریر میں درخت کی بے لوث فطرت کا ذکر ہے، وہ استعارہ بہت خوبصورت ہے۔ ہاں، یہ کہا گیا ہے کہ درخت سایہ دیتا ہے اور یہ تمیز نہیں کرتا کہ اس کے نیچے بیٹھنے والا کون ہے۔ کوئی نیک ہے یا بد، امیر ہے یا غریب۔ وہ اسے بھی پھل دیتا ہے جو اسے پتھر مارتا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی انسان کلہاڑی لے کر اسے کاٹنے آتا ہے تو وہ کٹ جانے کے بعد بھی اسے لکڑی فراہم کرتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ استعارہ تو اپنی جگہ بہت طاقتور ہے، لیکن کیا آج کی اس جدید اور مادی دنیا میں جہاں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت لگتی ہے، انسانوں کے لیے درخت کا یہ بے لوث ماڈل واقعی قابل عمل ہے؟ بے لوث ہو جانا شاید ناممکن محسوس ہو۔ ہاں، مطلب کوئی پتھر مارے اور ہم اسے پھل دیں، یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ لیکن اس استعارے کا مقصد انسان کو ہو بہو درخت بنانا نہیں ہے، بلکہ اس رویے کے پیچھے چھپے فلسفے کو سمجھنا ہے۔ درخت کے اندر نفرت، غصہ یا انتقام کا کوئی مادی جذبہ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا۔ انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اگر انسانی معاشرہ اس رویے کا صرف 10% بھی اپنا لے تو معاشرتی حرکیات یکسر تبدیل ہو سکتی ہیں۔ کس طرح؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا رویہ اختیار کر رہا ہے تو ہمارا پہلا رد عمل عموماً انتقام یا جوابی حملے کا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو اب میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ جی، لیکن درخت ہمیں سکھاتا ہے کہ منفی عمل کا جواب ہمیشہ منفی عمل سے دینا ضروری نہیں۔
کبھی کبھی اپنی اقدار پر قائم رہنا اور نقصان پہنچانے والے کو بھی اس کی اپنی حالت پر چھوڑ کر مثبت کام جاری رکھنا انتقام سے کہیں بڑی طاقت ہے۔ اس بات سے اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ اس سوچ میں ایک عجیب سی کشادگی ہے، اور یہیں سے تحریر ایک اور زبردست ساخت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جڑیں اور شاخیں؟ بالکل، درخت کی جڑیں اور اس کی شاخیں جو زمین کے اندر گہرائی تک جاتی ہیں اور درخت کو جمائے رکھتی ہیں، اور شاخیں جو آسمان کی طرف ہر سمت میں پھیلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس ساخت کو انسانی زندگی اور افکار کے ساتھ بہت خوبصورتی سے جوڑا گیا ہے۔ اس پر غور کریں تو یہ شخصیت کی تعمیر کا پورا ایک بلو پرنٹ ہے۔ یعنی ایک مکمل خاکہ ہے۔ جڑیں کیا نمائندگی کرتی ہیں؟ جڑیں دراصل انسان کی بنیادی عقدان، اس کے اخلاق اور اس کی روحانی یا ثقافتی بنیادوں کی علامت ہیں۔ اور اگر جڑیں کمزور ہوں تو پھر وہی ہوتا ہے جو کمزور جڑوں والے درخت کا ہوتا ہے۔ اگر کسی درخت کی جڑیں مٹی پر اپنی گرفت کھو دیں تو وہ بظاہر کتنا ہی ہرا بھرا اور بڑا کیوں نہ ہو، محض ہوا کا ایک تیز جھونکا اسے زمین بوس کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح جب کوئی انسان اپنی ان بنیادی اقدار سے کٹ جاتا ہے تو وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ پھر زندگی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی مالی بحران ہوتا ہے یا کوئی جذباتی صدمہ پہنچتا ہے، تو وہ شخص حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور بکھر جاتا ہے۔ جی ہاں، بکھر جاتا ہے۔ مضبوط بنیاد ہی کسی بھی طوفان میں کھڑے رہنے کی واحد ضمانت ہے۔ اور شاخوں کا معاملہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ شاخیں کبھی بھی ایک ہی سمت میں مقید ہو کر نہیں رہتی، وہ ہر ممکن سمت میں پھیلتی ہیں، اوپر کی طرف بڑھتی ہیں اور مسلسل روشنی کی تلاش میں رہتی ہیں۔ روشنی کی تلاش، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی درخت کسی عمارت کے سائے میں اگاتا ہے تو اس کی شاخیں عجیب زاویوں سے مڑ کر عمارت کے کناروں سے نکل کر اس طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہیں جہاں سے سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ روشنی کی تلاش کا عمل ہمارے ذہن اور ہماری سوچ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ یہ جو روشنی کی جانب بڑھنے کا عمل ہے، جسے سائنس میں فوٹوٹروپزم بھی کہا جاتا ہے، یہ انسان کے تجسس اور علم کی پیاس کی بہترین مثال ہے۔ انسان کا ذہن بھی ان شاخوں کی طرح ہونا چاہیے جو مسلسل نئے علم کی، نئے نظریات کی روشنی تلاش کرے۔ یعنی ایک جگہ رک نہ جائے؟ بالکل نہ رکے۔ جب ہم اپنی سوچ کو کسی ایک نقطے پر محدود کر لیتے ہیں یا یہ مان لیتے ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہے بس وہی حتمی سچ ہے، تو ہم دراصل اپنے ذہن کو ایک بند کمرے میں قید کر لیتے ہیں۔ اور یہ محدود سوچ انسان کو فکری طور پر کمزور بناتی ہے۔ جی، اس کے برعکس کھلے ذہن کے ساتھ دنیا کو دیکھنا، مختلف زاویوں پر غور کرنا اور شاخوں کی طرح اپنے فہم کو وسعت دینا ایک مضبوط اور باشعور انسان کی نشانی ہے۔ لچکدار شاخیں تیز ہوا میں جھک تو جاتی ہیں لیکن ٹوٹتی نہیں، جبکہ اکڑی ہوئی اور خشک شاخیں فوراً ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی حال انسانی ذہن کا ہے۔ بالکل یہی حال ہے۔ یہ بات آج کے دور کے حساب سے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف ایک عجیب سا شور ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر کوئی بول رہا ہے، ہر کوئی اپنا نقطہ نظر منوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کا انسان بہت شور مچاتا ہے لیکن عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ دوسری طرف یہ درخت ہے جو مکمل خاموشی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کا کوئی دعویٰ نہیں، کوئی شور نہیں، مگر اس کا خاموش وجود اپنے ارد گرد کے پورے ماحول کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم نے شاید الفاظ کی کثرت کو عمل کا متبادل سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ بولنے سے تبدیلی آتی ہے، یا اونچی آواز میں دعوے کرنے سے تبدیلی آتی ہے۔ درخت ہمیں خاموشی کی طاقت سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کا ہر عمل، چاہے وہ کاربن جذب کرنا ہو، آکسیجن بنانا ہو یا زمین کے کٹاؤ کو روکنا ہو، سب کچھ مکمل خاموشی اور بغیر کسی وقفے کے جاری رہتا ہے۔ اس سے ایک بات تو طے ہے کہ اصل اثر کبھی بھی شور سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مستقل اور مسلسل عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ خاموشی کے اندر جو ایک وقار اور وزن ہے، وہ کھوکھلے الفاظ میں کبھی نہیں پایا جا سکتا۔ کیا بات ہے! اور جب یہ خاموش وجود ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک اور کمال ہوتا ہے۔ تحریر میں جنگل اور اجتماعی زندگی کی جو مثال دی گئی ہے وہ تو لاجواب ہے۔ جنگل کی مثال واقعی کمال ہے۔ فرض کریں ایک میدان میں ایک اکیلا درخت کھڑا ہے۔ جب تیز آندھی یا طوفان آئے گا تو اس اکیلے درخت کا ہوا کے تھپیڑے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ وہ شاید گر جائے۔
لیکن جب درخت ایک جنگل کا حصہ ہوتے ہیں تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی جڑیں مٹی کے نیچے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کر زمین کو اس قدر مضبوطی سے جکڑ لیتی ہیں۔ کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی پورے جنگل کو اکھاڑنے میں ناکام رہتا ہے۔ بالکل۔ یہ اجتماعی طاقت کا ایک ایسا ماڈل ہے جسے انسانی معاشرے پر فوری طور پر لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں انفرادیت پسندی کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ وہ اکیلے ہی سب کچھ کر لے گا اور اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن جس طرح اکیلا درخت طوفان کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان بھی زندگی کی سختیوں اور بحرانوں میں اکیلا ٹوٹ سکتا ہے۔ ایک معاشرہ اصل معنوں میں معاشرہ تب بنتا ہے اور تب مضبوط ہوتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کا سہارا بننا سیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کی خامیوں کو ڈھانپنا اور مل کر کھڑے ہونا۔ باہمی اتحاد اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہی وہ واحد چیز ہے جو کسی بھی معاشرے کو بڑے طوفانوں اور بحرانوں میں بکھرنے سے بچا سکتی ہے۔ اس تمام گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو جو بات سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم درخت کو صرف ایک لکڑی کا ڈھانچہ یا ایک عام سا پودا سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ ایک بہت بڑا اور بہت خاموش استاد ہے۔ بہت بڑا استاد۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، بغیر کسی غرض کے خدمت کیسے کی جاتی ہے، عاجزی کسے کہتے ہیں اور اپنے ماحول کا تحفظ کیسے کرنا چاہیے۔ اس سے یہ احساس بھی جاگتا ہے کہ بحیثیت انسان اور اس زمین کے باسی ہونے کے ناطے یہ ہم سب کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان درختوں کی قدر کریں۔ قدر بھی کریں اور مزید بھی لگائیں۔ بالکل، کیونکہ آج جو بیج ہم مٹی میں دباتے ہیں وہ صرف ایک پودا نہیں بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے صاف ہوا، ایک متوازن موسم اور اس زمین کی بقا کا ایک معاہدہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اور اس پوری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی عظمت کی تلاش کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ عظمت اپنی کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹنے میں نہیں ہے۔ اس کی دنیا کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کیسے دینا ہے، کیسے معاف کرنا ہے، اور اپنی بنیادوں سے جڑے رہ کر اپنے ذہن کی شاخوں کو کیسے وسیع کرنا ہے۔ اس گہری اور پرمغز گفتگو کے بعد ایک خیال مسلسل ذہن میں گردش کر رہا ہے جو شاید ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے تفصیل سے یہ بات سمجھی کہ درخت کس طرح مکمل خاموشی کے ساتھ فضا میں موجود زہریلی گیسوں کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں اور اس طرح ہماری اس دنیا کو جسمانی اور ماحولیاتی طور پر زندہ رہنے کے قابل بناتے ہیں۔ بالکل فلٹر کر لیتے ہیں۔ تو شاید انسانوں کے لیے اصل کمال بھی یہی ہے کہ وہ ان درختوں کی طرح معاشرے میں پھیلی ہوئی اس جذباتی آلودگی کو، لوگوں کے بے جا غصے، حسد اور نفرت کی تلخیوں کو اپنے اندر جذب کر لیں اور بدلے میں صرف چھاؤں دیں۔ ایک ایسا خاموش فلٹر جو معاشرے کو صاف اور صحت مند تو بنائے لیکن کسی اعتراف، انعام یا صلے کا منتظر نہ ہو۔ بالکل۔ اس تفصیلی جائزے میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔